بہرحال بات عامر صاحب سے شروع کرتے ہیں. عامر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ التوا کی باتوں میں سچائی ہے یا لوگ ایسے ہی بے پرکی اڑا رہے ہیں؟ مزمل، دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو صحافیوں میں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے نا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ یہ بات نہ کریں. تو زیادہ تر صحافیوں کا تو یہی کہنا ہے کہ ہماری تو اپنے پیشے سے شادی ہوئی ہے. تو شاید ایک تو یہ غلط فہمی ہو. دوسرا، دیکھیں اس وقت جس وجہ سے یہ بات دوبارہ اٹھی ہے اس کا بھی وہی وجہ ہے جو کہ شروع میں جن وجوہات کی وجہ سے شکوک و شبہات تھے الیکشن ہونے کے اوپر، اور وہ پاکستان کی معاشی صورتحال تھی. اس وقت جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو پچھلے 5 سال سے جو مسلسل پاکستانی معیشت پر بوجھ ڈالا جا رہا تھا اس کی وجہ سے اس وقت معیشت کی ٹانگیں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہی تھیں، اور ڈیفالٹ کا خطرہ بھی بڑا اصل ہو گیا ہوا تھا. اور ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی اس سے نمٹنے کا بھی کسی کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. تو اس وقت یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید معیشت کے استحکام کے لیے الیکشن جو ہے وہ آگے کرنے پڑے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ آگے ہوئے بھی، اپنی مقررہ مدت کے اوپر تو نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل تھاٹ مزمل یہ چل رہی تھی کہ اگر اس نگران حکومت کو پیسے مل جاتے ہیں کہیں سے، چاہے وہ بائی لیٹرلی ملتے ہیں چاہے وہ ملٹی لیٹرلی ملتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے جو حلقے، جو مقتدر حلقے ہیں ہمارے، جو سارے فیصلے کرتے ہیں، شاید ان کا فیصلہ یہی ہو کہ پہلے معیشت کو مستحکم کر لیں اور اس کے بعد انتخابات کی طرف چلیں. اور ابھی حالیہ جو دورہ مڈل ایسٹ کا شروع ہوا ہے، نگران وزیر اعظم بھی ہیں، فوجی افسران بھی ہیں اس کے اندر، اس سے جو اگر تھوڑی بہت امید ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ فوری کچھ بھی ہمیں ملنے والا ہے وہاں سے، لیکن اس سے جو امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید کچھ اور پیسے پاکستان کو مل جائیں جس سے وہ سوچ بحال ہو جائے کہ نہیں، پہلے ہم معیشت کو تھوڑا سا سنبھال لیں پھر الیکشن کرائیں گے. تو وجہ تو میرے خیال میں یہ بنتی ہے. بہرحال جس سپریم کورٹ نے اتنی سختی سے کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے یہ تاریخ، اور کچھ ہو جائے اس تاریخ سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اس کے بعد اس معاملے کے اوپر جب بھی ہم نے عدالتوں کے کوئی ریمارکس سنے ہیں، ہمیشہ انہوں نے آئین شکنی کا ذکر کیا، آئین کی خلاف ورزی کا ذکر کیا انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے. تو لگتا تو نہیں ہے کہ جی پیسے مل بھی جائیں تو سیاسی طور پر اور عدالتی کانٹیکسٹ کے اندر یہ ممکن ہوگا. تو یہ صرف میرا خیال ہے فی الحال چٹخارا ہی میں تو اس کو سمجھوں گا جب تک کہ کوئی بات اور زیادہ سنجیدہ نہیں ہو جاتی. امبر، آپ ایک لمبا بیڈ ریسٹ کر کے آئی ہیں، بہت فریش ہوں گی، تازہ ذہن ہوگا، آلودہ بھی نہیں ہوگا اتنے دنوں سے وہ. تو میں نے کہا آپ کوئی فریش ذہن سے ہمیں بتا سکیں کہ یہ التوا کا شکار ہو رہی ہیں. التوا کا شکار میں کہوں گی کہ کچھ خواہش ہے، کچھ کوشش ہے، اور کوشش کا اشارہ تو عامر صاحب نے کر دیا نا. یہ جو ابھی مڈل ایسٹ کا دورہ ہے نگراں وزیر اعظم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے فوجی افسران بھی ہیں، اور جو ایس آئی ایف سی، یہ ایک کوشش ہے. جس طریقے سے نگراں حکومتیں اس وقت ان کا رویہ ہے جو بیہیو کر رہی ہیں، قانون سازی کی کوشش ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، اپنی تشہیر ہے، دوروں پہ جانا ہے. ایسا ہی ہمیشہ کافی عرصے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ نگراں جو اس وقت حکومتیں ہیں، چاہے صوبے میں ہوں چاہے وفاق میں ہوں، ان کا بیہیویئر تو ایسا ہی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ دیر پا سمجھ رہے ہیں کہ وہ حقیقی حکومت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اور پھر تیسرا میرے خیال میں ایک اور فیکٹر جو آپ کو نظر آتا ہے، ظاہر ہے جو بزنس کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بزنس کمیونٹی ہمیشہ اسٹیبلٹی چاہتی ہے. تبھی آپ کو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی فوجی عامر حکومت کرتے رہے ہیں تو بہت سپورٹ بھی کیا ہے اور ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں جب حکومتیں فوجی افسران سے یا فوجی حکام سے. تو یہ معاملہ میرے خیال میں یہ 2-3 وجوہات ہیں جس بنا پر یہ جو افواہیں ہیں یہ ختم نہیں ہو رہی کہ انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. اب جہاں رہی بات رکاوٹ کیا ہے، رکاوٹ ظاہر اس وقت عدالتیں ہیں. عدالتوں نے جو ملٹری کورٹس ہے اس کے خلاف بھی، سویلینز کی ٹرائل جو ہے اس کے خلاف بھی ورڈکٹ دے دیا. دوسری طرف آپ کے پاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو میں کہہ لوں گی کہ کیونکہ میں خود بیگم ہوں، میں میرے پاس تو کوئی بیگم نہیں ہے تو میں ان سے کیسے بات کر سکتی ہوں، تو میں تو آ کے ٹی وی پہ ہی بات کر سکتی ہوں.
لیکن وہ خود بھی کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے دیکھا کہ وہ تاریخ کا بھی معاملہ جو ہے انہوں نے ظاہر ایک میڈیٹر کے طور پر کام کیا صدر کے درمیان اور الیکشن کمیشن پاکستان کے درمیان، ایک تاریخ بھی ہمیں مل گئی. تو وہ اس وقت فی الحال بڑی رکاوٹ جو ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ جو بیہیویئر ہے، اور کچھ ایسے طاقتور کی طرف سے کچھ خواہش کا اظہار ہے، وہ رکاوٹ اس وقت عدالتیں ہیں، چیف جسٹس ہیں. دیکھیں امبر، لوگ یہاں مثالیں دیتے ہیں کہ جی چونکہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ڈیلے ہوئے لہٰذا اب قومی الیکشنز اور باقی الیکشنز بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈیلے کی روایت پڑ گئی ہے. واحد دلیل انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے یہی دی جاتی ہے کہ چونکہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات بر وقت نہیں ہوئے ہیں لہذا اب ایک دفعہ تاخیر پہ کی روایت پڑ گئی ہے تو آگے بھی تاخیر ہو سکتی ہے. میں اس منطق کو نہیں مانتا. پنجاب اور کے پی کے انتخابات کسی آمرانہ یا جوڈیشل فیصلے کے نتیجے میں نہیں روکے. وہ قومی اسمبلی نے روکے، پارلیمان نے روکے، پیسے روک کر. انہوں نے فنانس بل کو 2 دفعہ مسترد کیا اور الیکشن کے لیے پیسے نہ دیے. وہ کوئی فوج کی بریفنگ پہ نہیں رکے، وہ کوئی چیف الیکشن کمیشن کی ڈیٹ بدلنے پر نہیں رکے. وہ تو پارلیمنٹ نے الیکشن روکے اور اٹ واز پارلیمنٹ ورسز پارلیمنٹ. جوڈیشری بھی ایک جگہ آ کے بے بس ہو گئی کہ آپ پوری پارلیمنٹ پہ تو کنٹیمپٹ نہیں لگا سکتے کہ پارلیمنٹ نے آئین توڑ دیا لہذا پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے. یہ تو جوڈیشری کے پاس پاور نہیں تھی. تو لہذا وہ انتخابات کوئی کسی نہ اسٹیبلشمنٹ نے روکے ہیں نہ چیف الیکشن کمیشن نے روکے ہیں. وہ قومی اسمبلی نے فنانس بل روک کر روکے ہیں اگر قانونی طور پر آپ بات کریں. اب قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس پیسے موجود ہیں. حلقہ بندیوں کی وجہ سے جو نئی مردم شماری ہے اس کی وجہ سے سب کو پتہ تھا حلقہ بندیاں ہونی ہیں نئی مردم شماری کے بعد، وہ ہوئی ہیں. وہ آئینی تقاضا تھا لہذا سب کو پتہ تھا حلقہ بندیوں کے بعد. راجہ ریاض صاحب کو ہم سب سے پہلے پتہ تھا کہ بڑوں نے مڈ فیبرری کا فیصلہ کیا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ابہام تھا یہ تھا. پہلے دن سے راجہ ریاض کو پتہ تھا تو اب امبر اور عامر صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فروری میں انتخابات ہونے ہیں. جب راجہ ریاض کو پتہ تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ابہام تو چل ہی نہیں رہا. انتخابات اپنے آئین اور سکرپٹ کے مطابق چل رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل تقاضے ہیں اس کے مطابق. اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو انتخابات بر وقت ہو جائیں گے. مجھے ان میں کوئی تاخیر کی وجہ نظر نہیں آتی. پیسے ملیں، پیسوں کی وجہ سے نہ انتخاب پہلے رکے ہیں نہ پیسوں کی وجہ سے آئندہ رک سکتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ جی نگران حکومتیں اچھا بیہیو کر رہی ہیں، مکمل حکومت کے طور پہ بیہیو کر رہی ہیں، میں تو اس کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. کوئی حکومت ایک دن کے لیے بھی آئے تو اسے مکمل ذمہ داری سے حکومت کرنی چاہیے اور پوری لگن سے حکومت کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری کوئی ڈیٹ ہے میں تو عارضی طور پہ آیا ہوں. آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی حکمران بنے تو آپ کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور یہ امبر اور عامر صاحب کی ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا. کیوں عامر صاحب؟ نہیں ہے جی، بالکل نہیں ہے مزمل. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی میں ڈس ایگری کروں گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام عوام کی خدمت نہیں ہے. نہ اس کو عوام نے چنا ہوتا ہے، نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق ہوتا ہے. عوام کو تو چھوڑے، عوام کے جو نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے بھی فرشتوں کو علم نہیں ہوتا سوائے راجہ ریاض کے کہ کون ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والا ہے. تو نہیں، یہ بات آپ رہنے دیں کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کی خدمت ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ان کو ایک مخصوص مقصد کے لیے لایا جاتا ہے. تمام تر توانائی اور توجہ ان کی اسی مقصد کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے. ان کو ادھر ادھر کے فیصلوں میں نہیں بٹنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا نا جی کہ یہ پارلیمنٹ نے کہا، پارلیمنٹ نے بجٹ پاس نہیں کیا، پارلیمنٹ نے پیسے نہیں دیے تو کے پی اور پنجاب کے انتخابات جو ہے وہ وقت پر نہیں ہو سکے. دیکھیں پارلیمنٹ میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا پارلیمنٹ کا اپنا بھی کوئی تعلق ان کاموں سے نہیں ہوتا. مثلا ایک ایسے شخص کا کیئر ٹیکر وزیر اعظم بن جانا جس کا کسی کو خواب خیال میں بھی نہیں تھا. کوئی بھی ایسا بندہ جو پارلیمنٹ میں رہ چکا ہے راجہ ریاض کے علاوہ اس کو نہیں پتا تھا. مثلا ایک ایسے بندے کا سینٹ چیئرمین الیکٹ ہو جانا جس کے پاس میجورٹی ہی نہیں تھی سینٹ میں، پھر راتوں رات جو ہے وہ چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی مرضی سے ہوں. اور یہ پارلیمنٹ بمقابلہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ بمقابلہ
ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے. سو یہ وجہ مزمل کہ نہیں اپنی حدود سے تجاوز کرنا چاہیے نگران حکومت کو، وہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ پاکستان کے اندر صرف سیاسی جماعتیں ہی واحد سیاسی قوت نہیں ہیں. پاکستان کے ریاستی ادارے بھی ایک بڑا واضح سیاسی کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر نگران حکومتیں اپنی حدود سے باہر نکلنے لگیں تو پھر ان ریاستی اداروں کو بھی وہ سپیس مل جاتی ہے، وہ چھوٹ مل جاتی ہے، وہ ڈھیل مل جاتی ہے کہ ان کے لیے بھی اپنی حدیں طے کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے. سو بہتر یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرے تاکہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی جگہ پر گول 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 گھومتے رہے ہیں، جو کہ ہم سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہوتے ہوئے. جی مزمل.